ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے سندھ کے جو جدوجہد سیاسی اور ببر دھرنا ہمارے سامنے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کو یہ جدوجہد کے نتیجے میں جو یہ 6 کنالوں کا جو فیصلہ ملتوی ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایس سندھ محاذ کے چیئرمین عبدالخالق جنیجو صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر پروگرام میں خوش آمدید۔ خالق صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے، آپ بھی ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں، آپ کا بھی تعلق ایک سیاسی پارٹی سے ہیں، وکیل بھی ہیں آپ، تو یہ دونوں اسپیکٹ ہمیں بتائیں کہ جو سندھ میں ابھی تحریک چلی ببل و بائی پاس پہ، اس کے سیاسی اسپیکٹ بھی بتائیں، اور لیگل اسپیکٹ جو ہیں سی سی اے اجلاس میں جو باتیں ہوئیں اس کے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ مہربانی سائیں۔ اب دیکھیں یہ بیسیکلی مسئلہ سیاسی ہے، پانی کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے، لیکن اس کو اٹھایا باہر نے، اور باہر میں جو سندھی نوجوان وکیل پچھلے 10 سال میں بڑی تعداد میں آئے ہیں، تو وہ تازہ یونیورسٹیوں سے آئے ہیں، ان میں نیشنلزم کا جذبہ بھی ہے، انہوں نے باہر میں اس مسئلے کو اٹھایا، پھر باہر نے ریزولوشن پاس کیا کہ ہم دھرنا دیتے ہیں، تو پھر اس کی جو قیادت تھی اس کے وڑائد صاحب صدر تھے، تو اس کے حوالے سے یہ لگا، لیکن یہ بیسیکلی سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی تحریک یہ پچھلے 1 سال سے سندھ میں چل رہی تھی، جی ببر لو اس کا ایک مرکز بن گیا۔ صحیح۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے مسئلے کی وجہ سے ہی صرف یہ تحریک اتنی بڑی نہیں چلی، اس کا فوری سبب پانی کا مسئلہ ضرور بنا، لیکن پچھلے 78 سالوں سے، یعنی پاکستان کے وجود سے لے کے سندھ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہے، مطلب پاکستان بننے کے ساتھ ہی سندھ کے کیپٹل کراچی کو، جس میں آج ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، اس کو سندھ سے کاٹ کے مرکز کی ملکیت کر دیا گیا، پھر سندھی زبان کا مسئلہ، اس کو کراچی کے اداروں سے نکالا گیا، اب سندھ یونیورسٹی کو کراچی سے نکالا گیا، پھر تو ونیوٹ بنا کے سندھ کے وجود کے نام کو ہی جرم قرار دے دیا گیا، پھر بیراجوں کی زمینیں باہر کے لوگوں کو، جو آج ہم ایک نعرہ لگا رہے ہیں زمینوں کے لیے بھی، تو یہ پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے، وہ زمینیں باہر کے لوگوں کو دی گئیں، پھر کالا باغ ڈیم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو یہ جو مسلسل سندھ کے ساتھ ناانصافیاں، جبر، زیادتیاں ہوتی رہی تھیں، وہ سب اس تحریک کی شکل میں سامنے آئیں اور میدان پر آئیں۔ اور پہلے جو ہوتا تھا تو اکثر حالات میں، جیسے ایم آر ڈی کی موومنٹ ہوئی یا دور مکانی نظام کے خلاف ہوئی، تو قربانی تو لوگوں نے دی، لیکن اس میں پھر جو وڈیرے جاگیردار تھے، روایتی سیاسی پارٹیاں تھیں، وہ اس جدوجہد کو کیش کراتی تھیں، لیکن اس مرتبہ یہ اتنی گہری جڑیں تھیں اس کی عوام میں، اور اتنی پوری سندھ میں پھیلی ہوئی تھی، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ بالکل مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جوان، گاؤں، گلی گلی، گھر گھر سے لوگ اس تحریک میں شریک ہوئے، تو یہ ایک مکمل طور پر عوامی جدوجہد کی شکل یہ اختیار کر گئی، اور پھر حکمرانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ صحیح۔ تو کیا لیگل اسپیکٹ سے آپ مطمئن ہیں جو سی سی اے اجلاس میں ہوا کہ صوبوں کی رضامندی کے بغیر یہ کینال نہیں بنیں گے، تو کیا یہ جیسے کالا باغ ڈیم کی طرح ہمیشہ کے لیے کینال دفن ہو گئے، یا دوبارہ اس پہ کام ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اسی پر آ رہا ہوں، بس ایک سیکنڈ اس بات پر، کہ یہ تحریک چونکہ زمین سے اٹھی تھی، زمین اور پانی کے لیے تو تھی، تو اس نے حکمرانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے جب یہ تحریک شروع ہوئی تو ریکارڈ کی بات ہے، اس کے لیڈر، خاص کر سندھ کا چیف منسٹر، وہ ہنس کے طنزیہ کہہ رہا تھا کہ یہ خامخواہ کا شور کیوں کر رہے ہو، کوئی کینال نہیں بن رہا ہے۔ صحیح، بالکل۔
پھر آپ نے دیکھا کہ آگے چل کر وہ وزیر اعلیٰ خود یہ نعرے لگوانے پر مجبور ہوا کہ کینال سمور نامنظور، نامنظور. تو عوام نے ان کو مجبور کیا. تبھی پھر پیپلز پارٹی نے اپنے کولیشن پارٹنر کو کہا کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں. وہ بھی انہوں نے 8 دن کے بعد بلایا تھا، لیکن یہ پھر بھی اس تحریک کا زور تھا، سیاسی تحریک کا، کہ انہوں نے 2 تاریخ کو بلایا. اب اس کی جو حیثیت ہے، دیکھیں اس سے دونوں چیزیں پاسبل ہیں. جی جو انہوں نے کہا ہے کہ تب تک نہیں بنائیں گے جب تک تمام صوبوں کا کنسنسس نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ پاسبل ہے کہ آگے چل کر کسی مرحلے پر پیپلز پارٹی کو کوئی لالچ دے کے یا کوئی اس کو دھمکی دے کے اس سے کنسنسس لے لیا جائے اور یہ دوبارہ بنا دیں. یہ ممکن ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو آپ نے مثال دی کالا باغ کی، جی کہ بھائی فی الحال ابھی یہ جب تک نہیں ہوگا کنسنسس نہیں بنائیں گے، تو فی الحال حکومت نے اپنے لیے ایک واپس جانے کی گلی نکال لی، اور پھر یہ کبھی نہ بنے اس کی طرح کالا باغ کی طرح. یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. صحیح. تو دونوں کے لیے ہمیں سندھ کے سیاسی لوگوں کو خاص طور پر تیار رہنا چاہیے. صحیح. اب ایک میں بات کہوں کہ دیکھیں کالا باغ ڈیم تو نہیں بنا، لیکن اس کے لیے ہمارے کافی ماہرین کہہ رہے تھے جب یہ بن رہا تھا کہ یہ جو منصوبہ ہے کینالوں کا، یہ تو کالا باغ ڈیم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اس کا بھی امکان ہے کہ اگر یہ کینال نہ بھی بنائے تو پھر اس کی کوئی دوسری تیسری شکل ایسی لے آئے جس سے پھر پانی پہ قبضہ کیا جا رہا ہو، اس کا نام مختلف ہو، اس کی شکل مختلف ہو. کیونکہ یہ ریاست مسلسل، جیسے میں نے کہا، 78 سالوں سے اپنے کردار کی وجہ سے اپنا اعتماد کھو چکی ہے. تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اس کے لیے اور قانون تبدیل کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے. ایک شخص کی نوکری کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیتے ہیں. بالکل. آئین تبدیل کر دیتے ہیں. قانون تو چھوڑیں، آئین کو یہ تبدیل کر دیتے ہیں 2 گھنٹے میں. تو ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ سیاسی مسائل ہیں، قوموں کی زندگی کے مسائل سیاسی مسائل ہیں. وہ سیاسی جدوجہد سے ہوں گے. تو ہمیں سندھ کے لوگوں کو سیاسی جدوجہد کے اگلے مرحلے کے لیے یقیناً اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. بالکل. اچھا خالق صاحب، آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں اور عوامی بیداری کو ہم نے دیکھا، مزید اس کو کیسے منظم کیا جا سکتا ہے؟ مطلب مستقبل کے لائے عمل جوڑنے کے لیے آپ ایز اے سیاسی پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں، تو آپ سیاسی جماعت سے بھی وابستہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں سماجی اور سیاسی تبدیلی کے لیے تحریکوں کو مزید کیسے منظم کیا جائے؟ یہ دیکھیں، یہ قومی سوال جو ہے یا قومی مسائل ہیں، ان میں مڈل کلاس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. جی. تو سندھ کا جو جینیون ترقی یافتہ مڈل کلاس تھا، وہ 1947 میں مذہب کے نام پر اس کو ملک سے نکالا جا چکا. تو ابھی نیا مڈل کلاس پچھلے 30-40 سال سے سندھ کا بن رہا ہے. ابھی وہ اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو تحریک ابھی چلی ببر لو کے مرکز سے جو چلی تھی، اس نے ہمیں ایک امید افزا صورتحال ضرور پیدا کی ہے. کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے جو تحریکیں چلتی تھی، کسی نہ کسی طرح وڈیرے جاگیردار ان پر قبضہ کر لیتے تھے. اس مرتبہ یہ اتنی وسیع تھی عوامی طاقت کے ذریعے کہ وہ اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوئے. تو جو مڈل کلاس ابھی سندھ کا میچور ہو رہا ہے، اس کو زیادہ مؤثر رول ادا کرنا ہوگا. اور عوام کو منظم ہمیشہ مڈل کلاس کرتا ہے. فیصلاتی قوت عوام ہوتے ہیں. صحیح. فیصلہ وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو منظم کرنا اور ایک راستے پہ لے آنا وہ مڈل کلاس کا کام ہوتا ہے.
تو ابھی تک اس نے مڈل کلاس نے اپنا پورا رول ادا نہیں کیا تھا. میں امید ضرور کرتا ہوں کہ ببرلو نے ان سب کو ہم سب کو جگایا ہوگا اور وہ مڈل کلاس اور عوام میں جو تعلق اتنا گہرا نہیں تھا اس کو ہم مضبوط کریں گے تو ہم آگے کے مسائل کو سیاسی جدوجہد کے ذریعے حل کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ عبد الخالق جونیجو صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے عبد الخالق جونیجو صاحب جو وکیل بھی ہیں اور جی ایس سندھ محاذ کے چیئرمین بھی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جو ببرلو بائی پاس دھرنا تھا جو وکلاء کا، صرف وکلاء کا نہیں تھا، اس میں ساری سندھی قوم شامل تھی، بحیثیت طلبہ بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، ہر اسکول آف تھاٹ کا جو بندہ تھا اس میں شامل تھا. اور دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ کہ ببرلو دھرنا جو ہے وہ مرکز تھا، اس نے سندھ کی سیاست کو ایک نیو فاؤنڈیشن دی ہے، ایک نئی جو ہے اس میں فاؤنڈیشن آئی ہے. ان فیوچر اگر دیکھا جائے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو سیاسی مرحلے ہوتے ہیں یہ رکتے نہیں ہیں، یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں، چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ ہم اس کو ببرلو دھرنے کو ایک مرکزی حیثیت سے دیکھتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک.